جائے گی, آپس میں لڑ پڑے گی, خانہ جنگی ہو جائے گی. تمام سیاسی پارٹیاں آپس میں اگر ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں, افواج اور عوام ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے, بتائیں پھر کیا امن و امان قائم ہو سکتا ہے؟ کیا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور یہی باتیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں, لیکن بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں, صرف 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے چیئرمین کو گھیرا ڈال کے ہر روز اس کی بریفنگ کرتے ہیں, اس کو اکساتے ہیں, غلط فیصلے کراتے ہیں, اور وہ بندہ غلط فیصلے کرتا جا رہا ہے. یا تو قانون کا کچا ہے یا اس کو سمجھ نہیں ہے, لیکن عقل مند ضرور ہے, مشورہ سب سے کرتا ہے, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. تو میں ان کی ذات کی طرف نہیں جا رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی پالیسی ہے یا جو ان کا بیانیہ ہے یا جس طرح سے وہ لوگوں کو آپس میں لڑانے کی اس وقت جدوجہد میں ہے, ہم لوگوں کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور جو اس وقت ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کے لیے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگوں کی, آپ یہ دیکھ لیں کہ آج تک کتنے سیاسی لیڈر ہیں جو گرفتار بھی ہوئے ہیں. کیا کوئی لوگوں کی شیلڈ بنا کر اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے؟ نہیں کرتے. عورتوں کو شیلڈ بنایا ہوا ہے, خواتین کو آگے کھڑا کیا ہوا ہے. اب کتنی ہماری خواتین جو ہے اس وقت جیلوں میں اور تھانوں میں بند ہیں. یار آپ اپنی انا کے لیے, اپنی سکون کے لیے, اپنی پوزیشن کے لیے عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں, بندوں کو آگے کر دیتے ہیں. کتنے لوگ اس میں متاثر ہو سکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, فیملیاں اجڑ چکی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے, اگر غلط بھی ہے تو آپ اپنے آپ کو پیش کر دو, لیکن اپنی عوام کو کے اوپر ظلم نہ ہونے دو, اپنی عوام کو گرفتار ہو کر اس تشدد کا نشانہ نہ بننے دو, سڑکوں پہ تشدد کا نشانہ نہ بننے دو. اس لیے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ میں نے تقریباً 4 سال اور 3 مہینے پی ٹی آئی میں گزارے ہیں. جب میں جوائن کیا تو اس وقت بھی انہوں نے مجھ سے فنڈ لیا, دسمبر میں بھی میں نے پیسے دیے. ان کے لیے میں نے ایک میڈیا سینٹر قائم کیا 1.5 سال پہلے. اس میڈیا سینٹر میں سارا ایکوپمنٹ, سب چیز میں نے بنا کے دی ان کو. تقریباً 3 کروڑ روپے کا میڈیا سینٹر میں نے بنا کے دیا. ایک دفعہ بھی چیئرمین اس میڈیا سینٹر میں نہیں آیا. ان کا جو فرنٹ مین ہے اظہر مشوانی, وہ جا کے خان صاحب کو اپنی ہی باتیں کرتا رہا. پھر میں نے جب یہ لاہور شفٹ ہوئے, میں نے لاہور شفٹ کر دیا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احساس کرنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور اس میڈیا سینٹر میں آپ کہیں گے کہ پی ٹی آئی میں تھے تو آپ بھی یہی کرتے ہوں گے سوشل میڈیا میں, لیکن یہ حقیقت ہے, حلفیہ بیان ہے کہ جو میں نے 1.5 سال میڈیا سینٹر چلایا, لائیو ٹرانسمیشن بھی وہیں سے ہوتی تھی, ویڈیو بھی ساری وہیں پروڈیوس ہوتی تھی, سوشل میڈیا بھی ہوتا تھا, لیکن میں نے کبھی افواج پاکستان کے خلاف یا ملک کے خلاف کوئی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی وہاں سے نہیں کرنے دی. یہ ساری سروسز کے باوجود پھر بھی وہ چند ایک لوگ جن سے مشورہ کر کے عمران خان صاحب نے اپنا بھی مستقبل تاریخ کیا ہے, اپنی پارٹی کا بھی کر رہے ہیں, اور ان ایکٹیویٹیز سے اپنے جو فالوورز ہیں, جو ووٹرز ہیں, ان کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنیں گے. تو اس لیے یہ میرا بیٹا ہے, یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی اسلام آباد کا, یہ باقی عہدیدار ہیں, اور میرے جو اسلام آباد گروپ ہے جس کے چیف آرگنائزر چودھری شفیق صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے لوگ پی ٹی آئی میں, وہ پی ٹی آئی سے وہ بھی میرے ساتھ ہی چھوڑ دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اسلام آباد گروپ کی طرف سے اس شہر کی, اس ملک کی
اور یہاں کے عوام کی خدمت کریں گے، فلاحی کام کریں گے، ہم سیمینار کریں گے، کانفرنس کریں گے، حکومت کو تجاویز دیں گے، سیاسی لوگوں کو بلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں، یہ جو محاذرائی ہے اس کو ختم کریں اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. بہت شکریہ. کنٹرول کر رہے تھے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی بات پلیز. ایک تو جو بھی دوست سوال کرے گا اپنا تعارف لازمی کروائے، اس کے بعد اپنا وہ سوال کرے. اور پہلا رائٹ پی ٹی آئی فیلڈ رپورٹر کا ہے. ایک منٹ سر، ملک صاحب پلیز. ڈاکٹر صاحب ایک عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب ڈرٹی علی کا بھی نام لیتے تھے، انہوں نے ایف آئی آر میں بھی نام لیے، کبھی وہ نیوٹرل کہتے تھے، کبھی جانور کہتے تھے. اس وقت آپ لوگوں نے کیا اندر آواز نہیں اٹھائی تھی؟ آپ پارٹی کے اندر تھے اور پھر اچھے سے اچھے عہدے آپ کے پاس تھے، تو آج کیوں آپ کو یاد آیا 9 مئی کے واقعے کے بعد؟ وہ اس سے سنگین معاملہ تھے جب وہ نام لیے. اب تو انہوں نے کیا کنڈیم بھی کیا اس معاملے کو، 9 مئی کے واقعے کو، اور اس میں کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جس سے ان کا تعلق ہے اس وقت آپ لوگوں نے کیا ان کو روکا تھا؟ ایک تو آپ کو میں بتاؤں کہ جس وقت وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے گولی نہیں لگی اور میں بھی گرا اور بچ گیا، لیکن میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا. بات یہ کہ الزام اس وقت لگانا چاہیے جب آپ کے پاس کوئی پروف ہو. سنی سنائی بات پہ الزام لگانا غلط ہے، اور انہوں نے نام لے کے جو کہا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا، اور ہم نے ان کو بارہا یہی کہا کہ آپ ان لوگوں کے نام لکھ کر جو آپ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کاٹنی ہے، یہ محاذرائی کر رہے ہیں، آپ ادارے کے ساتھ ایک کھلی جنگ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے، آپ مت کریں. لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ خان صاحب کی جو آواز ہے وہ 2-3 لوگوں کی آواز ہے، اور وہ 2-3 لوگ بھی اگلے کچھ دنوں میں چھوڑنے والے ہیں. خان صاحب کو انہوں نے آخری کونے میں دیوار کے ساتھ لگا کے اب ان کو تباہ کر کے وہ باہر نکلیں گے. لیکن خان صاحب سنتے سب کی ہیں، کرتے اپنی یا ان 2-3 آدمیوں کی کرتے ہیں. اب میں اور نام نہیں لے سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو رفاقت 4 سال رہی ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ سازش کا شکار ہوئے یا سازش ہی لے کے آئے تھے؟ دیکھیں اس میں ایک تو میں اتفاق نہیں کرتا ان سے کہ وہ جو سائفر کا وہ پہلے بولتے ہیں کہ وہ ایک سازش ہوئی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ باجوہ صاحب نے کیا ہے، پھر وہ کہنے لگے کہ موجودہ قیادت بھی یہی کر رہی. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا کوئی واضح ثبوت ان کے پاس نہیں تھا. یہ اس لیے کیا گیا کہ عوام کو کسی طریقے کے ساتھ اپنے ساتھ ملوث کیا جائے. اب وہ آئے ہیں تو جن لوگوں کے کندھے پہ بیٹھ کر آئے تھے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے بھی جب چترال میں جو سیٹ میری ہاری ہے، شاید وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ میری سیٹ جماعت اسلامی کو دے کر چترال 1 کی اور 2 ان سے چھین لی گئی. اب مجھے نہیں پتا اس میں کون تھا کون نہیں. تو یہ سازش ہر وقت ہوتی رہتی ہے، پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہے، باہر بھی ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں میں لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن جب تک پروف نہ ہو وی شوڈ ناٹ بلیم اینی باڈی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف میں آنے کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ تحریک انصاف جوائن کرنا غلطی تھی، اور کس سیاسی جماعت میں بھی آپ جاتے ہیں آپ اے ٹی ایم بن جاتے ہیں، ان کو آپ 3 کروڑ دیے، پی ایم ایل کیو میں بھی رہے، جنرل مشرف کے ساتھ بھی رہے، اتنا پیسہ آپ نے لگایا، آج کیا محسوس کرتے ہیں کہ سیاست میں آپ ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے؟ دیکھیں میرا جو میں جس وقت پی ایم ایل کیو سے اے پی ایم ایل میں گیا تھا تو وہ پرویز مشرف صاحب سے جو میری رفاقت یا ایک تعلق تھا اس کی وجہ سے گیا تھا، لیکن چودھری صاحبان سے میرا کوئی ناراضگی یا گلہ ہرگز نہیں تھا، خوشی سے ہم گئے تھے. اور جب میں پی ٹی آئی میں آیا ہوں تو اس سے 6 مہینے پہلے مشرف صاحب نے خود اعلان کر دیا تھا کہ میں اب بیمار ہوں، میں پارٹی نہیں چلانا چاہتا. یہ جولائی 2018 میں مجھے انہوں نے بلایا تھا. تو اس لیے آپ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کی سیاست بہت اچھی تھی، ہم نے پہلے اچھا کام کیا کیونکہ وہ اچھائی کی تلقین کرتے تھے، اور انہوں نے ویلفیئر کے بہت سارے منصوبے بھی کیے،
اور جو وہ پروگرام تھے مختلف ویلفیئر کے، وہ کیا نام ہے ادارہ جو تھا، احساس پروگرام، اس کے تحت انہوں نے بہت سارے کام کیے تو اچھے لگے ہمیں، کیونکہ ہم تو ہیں ہی سوشل سروس کے. لیکن جب ان کو ہٹا دیا گیا تو پھر ساری نیگیٹیوٹی کی سیاست شروع ہو گئی. تو اب نیگیٹیوٹی کی سیاست میں آپ کتنا ساتھ چل سکتے ہیں جس سے ہم اختلاف کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی کہا کہ الزام اس وقت لگائے جب ثبوت ہوں. کیا آپ نے اتنی بڑی پریس ریلیز دی تاکہ آپ کے پاس یہ ثبوت ہیں کہ پی ٹی آئی ان فسادات میں ملوث تھی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کے قریبی ساتھی، ابھی عامر کیانی نے بھی نام نہیں لیا، کیا آپ خوفزدہ ہیں ان افراد کا نام نہیں لے رہے یا پھر آدھا سچ بتا رہے ہیں جو عمران خان کو غلط بیانی کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو عمران خان کو غلط بیانی کر رہے ہیں وہ زبان زد عام پہ ہے اور آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. ان کو یہیں لا کے نا ابھی 2-4 دن میں وہ یہیں آ کے اعلان کرنے والے ہیں. ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. وہ بیچاروں کا ہم پہلے سے پول نہ کھولے تو اچھا ہے، ورنہ وہ صبح ہی عمران خان صاحب ان کو نکال دیں گے. الزام سوری ان کا میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا الزام لگایا آپ نے. دیکھیں میں نے الزام نہیں لگایا، کس کو نہیں پتا. آپ میڈیا کے ہیں، کیمرے والے، آپ نے کوریج نہیں کی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ جیسے کراچی میں رینجرز کی گاڑیاں جا رہی ہیں تو پیچھے پیچھے ڈنڈے اور پتھر لے کے ان کا پیچھا کر رہے ہیں. یا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو جا کے گھروں کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں؟ تو کیا جو وہ کہتے ہیں کہ اداروں نے کرایا، تو کیا وہ لوگ اداروں کے نظر آتے ہیں آپ کو؟ اصل میں جنہوں نے کیا ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہم سے کیا کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ ہیٹرک کر چکے ہیں، اور آگے کا کیا پلان؟ کس چیز کی ہیٹرک کر لی؟ اور اس کے بعد اور یہ پی ٹی آئی، اور آگے کا کیا پلان؟ یہاں دیکھیں پاکستان کی تو سیاست ہی ایسے ہے کہ آپ جب جس پارٹی کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چلتا ہے. لیکن میں نے تو پہلے ہی آپ کو ان کی شہزاد صاحب کی بات کا جواب دیا ہے کہ میں نے پی ایم ایل کیوں چھوڑی تھی اور اے پی ایم ایل کیوں چھوڑی تھی. میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ اب میں اس کو آزماؤں یا اس کو آزماؤں. اور رہی بات آئندہ کی، تو میں نے پہلے ہی بیان میں کہہ دیا کہ ابھی ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سیاست ہے نا، اب وہ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ وہ سیاست کچھ اس قسم کا وہ مرکب اس وقت بنی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگاؤ، اس کو گندا کرو اور خود آگے بڑھ جاؤ. لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں آخر تک اپنا میڈیا سیل بھی چلاتا رہا، اس کا مطلب آپ سیٹسفائی تھے اس حملے سے پہلے. کیا پی ٹی آئی جوائن کرنا آپ کی غلطی تھی؟ اور دوسرا اس میڈیا سیل سے کس قسم کی آپ کرواتے تھے یا نہیں کہتے؟ دیکھیں کسی بھی پارٹی کا جو میڈیا سیل ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ میں نے ابھی عرض بھی کیا کہ اس میں جتنے بھی خان صاحب کی سپیچز تھیں یا جتنی پریس کانفرنس تھی لائیو وہاں سے ہم کور کرتے تھے. جو ان کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلتی ہیں وہ وہاں پہ پروڈیوس ہوتی تھی. سوشل میڈیا کی جتنی پوسٹ بن کے ایڈٹ ہوتی تھی وہ چلتی تھی. اب یہ کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک کیوں چلا رہا ہے، یہ میڈیا سینٹر رمضان سے پہلے تقریباً 6 ہفتے ہو گئے جب سے ہم نے پارشلی اس کو بلاک کرنا شروع کیا، کم کرنا شروع ہوا. اور اسی بات پہ ہوا کہ جو بہت سارے کام تھے جو ہم نے پھر اس وقت اس کو بند کیا، کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جتنی زماں پار کی یا جو کورٹ کے باہر اس کی آپ لائیو کوریج کریں یا اس کو آپ اس طریقے سے پیش کریں، جو ہم نے نہیں کی. تقریباً 6 ہفتے سے اس میڈیا سینٹر کو سلولی ہم نے کم کیا اور ابھی 2 ہفتے سے وہ میڈیا سینٹر بند ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ جس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ جس طرح ریسکیو کی آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید دوست بھی آئیں گے، تو آپ خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے ساری صورتحال میں؟ کیونکہ اب تو اوپن چل رہا ہے نا سر، اب تو ملاقات آپ کی نہیں ہے. میں پہلا مشورہ خان صاحب کو یہ ہے کہ آپ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست بند کریں. اگر کوئی ادارہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ بہت خوش ہیں، اور اگر وہ آپ کو اپوز کرتا ہے آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے تو پھر آپ اس کے دشمن بن جاتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہوں گا کہ اپنے وہ جو ان کے قریب ترین بندے ہیں جو ان کو صرف وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو اکسانے والے نہیں، جو چاپلوسی کر کے اپنا مفاد کے لیے ان کو غلط چیزوں پہ مشورہ دیتے ہیں، مفاد پرست، جو مفاد پرست ٹولہ ہے نا، اس کو اپنے کمرے سے باہر نکالیں.
जैसे अब आपको नाम भी लेने का कोई इशारे दे रहे हैं कौन है? नहीं, आप नहीं चाहते कि वो बेचारे इधर आके बयान दें? अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आप एक तो जाहिर है कि आपका एक बड़ा नाम है और 2002 का जो रेफरेंडम था परवेज मुशर्रफ साहब का, आपके ग्रुप का बड़ा अहम रोल था उस वक्त, और उसके बाद जाहिर है आपने मुस्लिम लीग का ज्वाइन किया था। क्या कुछ बदलते हालात आप देख रहे हैं शहर इक़्तिदार के? एक तो सवाल ये। दूसरे सर, आपने मीडिया सेल का नाम दिया, क्योंकि मोस्टली पीडीआई के बीट रिपोर्टर बैठे हुए, इत्तेफाक है कि आपके उस सेल में हमें जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, कहीं वो प्रोपेगेंडा सेल तो नहीं था? देखिए, वो जो सेंटर था ना, वो मीडिया लोगों के लिए नहीं था, वो पीटीआई की जो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम है, जो पीटीआई को और उसके ओहदेदारान और खान साहब के लिए काम करते थे, वो उनका सेंटर था। और जो आप लोगों के लिए था, वो पीटीआई का मरकजी दफ्तर है, जहाँ से आपको वो न्यूज़ देते थे। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ जी, बदलती फ़ज़ा मुझे तो नहीं पता, लेकिन बदलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ फ्रैंकली कि आप देख लें कि कौन से अदवार में मुल्क ने तरक्की की है और कौन से अदवार में जिसमें आपके रुपया भी गिर गया, आपकी इकॉनमी भी बैठ गई और कर्ज़ों का बोझ भी बढ़ गया। तो इसलिए ये जो सियासी जमातें हैं, मैं तो वैसे फ्रैंकली ये कहूँगा कि किसी भी सियासी जमात को मौका देंगे तो वो यही काम करेगी। मैं इस पे बात नहीं करता, लेकिन मैंने काफ़ी कह दिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।